میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، تیرے وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے۔ گھر میں بھی مرتضیٰ سے چھپ چھپ کے رو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ایام فاطمیہ میں ندا زیدی کا آپ کو سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ شہزین صاحبہ، جو کہ مکتبہ زہرا کی طالبہ خطیبہ ہیں، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ایام فاطمیہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے یہ وہ ایام ہیں کہ جو مسلمانوں کی تاریخ میں خاص اہمیت کے حامل ہیں، جنہیں عرف عام میں ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں جانی جاتی، بلکہ وہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسی ریزسٹنس فورس کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں کہ جس نے حقیقی معنوں میں پہلی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کر کے دکھایا، جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے، سب سے بڑا، اور سب حقیقی معنوں میں جو عمل کر کے دکھایا وہ بی بی فاطمہ الزہرا نے کر کے دکھایا۔ اور ان کی جو زندگی ہے، ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو جاننے کے لیے وہ سمجھیے کہ 18 برس پر محیط ہے، جس پہ مشتمل ہے، جس پہ ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے، یعنی ان کی زندگی کا کچھ حصہ جو مکے میں گزرا اور کچھ حصہ جو مدینہ میں گزرا۔ اب مکے کی جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ابو جہل جیسی تمام اسلام مخالف جو قوتیں تھیں ان کے خلاف جو ہم اپنے بابا کی ہمدم و ساتھی اور ایسی قوت بن کے کھڑی نہیں جو ایسی قوتوں کا مقابلہ کر سکتی تھیں، اور دین مبین اور پیغمبر اسلام کے خلاف جتنی بھی طاقتیں تھیں یا جتنی بھی قوتیں تھیں ان کا مقابلہ بی بی نے کیا رسول خدا کے ساتھ، چاہے وہ شیب ابی طالب کی زندگی ہو، چاہے وہ ابو جہل کے رسول خدا پہ کیے گئے مختلف وار ہوں، یا کفار قریش جو ہیں، قریش مکہ کے جو کفار تھے ان کی پہنچائی ہوئی رسول خدا کو تکلیف ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پر جو ہے وہ بی بی بعد خدیجۃ الکبریٰ جو ہے رسول خدا کے ساتھ اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کی ہمدم و ساتھی بنی رہیں۔ لیکن اصل جو بی بی کی پرسنالٹی کی، ان کی شخصیت کی شناخت ہوتی ہے وہ مدینہ کی زندگی سے ہوتی ہے، ان کا ہمت، ان کا عزم، ان کا ولولہ اور ان کی جو دین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ ہمیں مدینہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کی، قدرت کی طرف سے رسول خدا کو یہ حکم ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریے، اور جب ہجرت کی ہے تو رسول خدا نے اپنے بستر پر مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لٹایا اور جو ہے وہ خود مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو پورا گھر جو تھا وہ قاتلوں اور دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا تھا، اور بی بی اندر گھر کے موجود تھیں، لیکن کسی بھی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ درجہ اطمینان کے ساتھ پوری رات کو بسر کیا، گزاری، اور صبح بھی جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو دشمنوں نے مزاحمت کی، لیکن بی بی نے کسی بھی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور توکل علی اللہ کا مظاہرہ کیا، سکون قلب کا اور توکل علی اللہ کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے جنگ بدر، جب ہجرت کر گئے، ہجرت کے بعد جو اسلام کا سب سے بڑا معرکہ جو تھا وہ جنگ بدر کی صورت میں پیش آیا، اور وہ اس قدر مشکل وقت تھا کہ جب مسلمان جو تھے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور رسول خدا کو حکم جہاد مل چکا تھا، تو فطرتاً دیکھا جائے تو محبت پدری میں بیٹی کو باپ سے جہاد کے لیے روکنا چاہیے تھا کہ آپ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ آپ جہاد کر سکیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بی بی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور انہوں نے ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنی جذباتیت کو روکا، ہمیشہ، اور باپ کا ساتھ دیا ہمیشہ، ہر جگہ پہ اپنی جذباتیت کو روکا اور ہمیشہ ایثار و قربانی کے ساتھ کام لیتی رہیں۔ پھر آپ دیکھیے جنگ احد، یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا مشکل ترین مرحلہ تھا جو جنگ احد کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس جنگ احد میں جو تھی وہ سچویشن بہت
ख़तरनाक हो गई थी, सिवियर हो गई थी। ख़ुद मौला मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 16 गहरे ज़ख़म खाए थे रसूल खुदा की हिफाजत करते हुए, और रसूल खुदा का जो चेहरा मुबारक था वो ज़ख्मी हो गया था। लेकिन फिर भी जो है बीबी ने हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया, बग़ैर किसी खौफ हिरास के बीबी ने बाप की मरहम पट्टी की, शौहर का इलाज किया, जुल्फ़िकार की सफाई का काम अंजाम दिया। जबकि ऐसी सिचुएशन थी कि बड़े बड़े बहादुरों के औसान ख़ता हो गए थे और उन्होंने राह फ़रार अख्तियार की थी। इसी तरह जंग अहज़ाब, जंग खैबर बीबी के सामने हुई, और हर मारके में जो है मौला मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी जान की बाजी लगाते रहे। देखिए, कह सकती थी ना अपने बाप से कि भाई आप हर मार्के में जो है वो अली को भेज देते हैं, अगर वो काम आ गए तो आपकी बेटी का क्या होगा, आप बेहतर है कि दूसरे साहब को कुर्बानगाह के हवाले कर दीजिए और अली को महफूज रखिए। लेकिन कभी भी ऐसे अल्फाज बीबी के मुँह से अदा नहीं हुए, बल्कि आप इसको अपनी सआदत समझती थी और अपने फ़ज़ाइल व कमालात में शुमार करती थी। और बीबी बाकायदा शुक्र खुदावंद अदा किया करती थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा शौहर अता किया जो राह खुदा में जान देने को तैयार रहता है, इस्लाम की बका की खातिर, हिफाजत रसूल की खातिर जो है वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। अब माँ ऐसी कि जिसने अपना सारा माल दीन पे कुर्बान कर दिया, बाप ऐसे जिन्होंने दीन के लिए हर तकलीफ़ और मुसीबत को बर्दाश्त किया, शौहर ऐसा कि जिसने दीन खुदा के लिए जान की बाजी लगाई और हिफाजत रसूल के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देते। तो ये वो सआदतें हैं, ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि अय्याम फ़ातिमिया हमें क्या बावर कराता है और क्या पैगाम मिलता है अय्याम फ़ातिमिया से हमें? जब हम शहादत इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं तो इसका हमें बहुत बड़ा हवाला सूरह फ़ज्र की सूरत में मिलता है, और जब हम अय्याम फ़ातिमिया की तरफ देखते हैं तो हमें इसका बहुत बड़ा हवाला सूरह दहर की सूरत में मिलता है। अब सूरह दहर में एक ऐसे घराने का तज़किरा हुआ कि जिन्होंने अल्लाह से किए गए वादे को पूरा किया। अब उस वादे में क्या था? यतीम, मिस्कीन और असीर की भूख को मिटाना, ये वादा किया गया। और ये वादा जब पूरा किया गया तो इसमें ये नहीं था कि वो किसी चीज़ के तलबगार थे या शुक्रगुजारी के तलबगार थे, या उन्हें कोई अपनी तमन्ना हासिल करने की तमन्ना हासिल करने का वो था कि हमें कुछ इसके बदले हासिल हो जाए, बल्कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल किया। और जब ये 12 आयात गुज़रती हैं उसके बाद परवरदिगार आलम ने जो इसका अज्र और जज़ा का तज़किरा किया गया इस ग्रोह को देने के लिए कि जिन्होंने वक़ार इंसानी के पैमाने पर जाकर उस मामले को, यतीम, असीर और मिस्कीन के मामले को हल करने की कोशिश की है। तो जब अज्र और जज़ा का तज़किरा किया गया तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि खुदा तुम्हारी सही और कोशिश के बदले में तुम्हें जन्नत और उसके आला तरीन मकामात से नवाजता है, और मुल्क कबीर की सल्तनत और इक़्तिदार तुम्हारे हवाले करता है, और खुदा ख़ुद तुम्हारी इस साई और कोशिश का शुक्रिया अदा करता है। देखिए, इतनी बड़ी जो है वो सआदत है। मैं सिर्फ इस फ़िक्र की तरफ आपको लाना चाहती हूँ कि जिन्हें पहले ही खुदा इतना नवाज चुका हो, उन्हें दुनियावी जायदादों और जागीरों से मतलब नहीं होता। यकीनन हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है कि जिसकी तरफ हमें देखना है। ज़ाहिरन हमें इस तरह दिखाया जाता है कि शायद बीबी जो थी वो बज़ाहिर दुनियावी जायदाद और जागीर के लिए खड़ी हुई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि परवरदिगार आलम ने सूरह दहर में जो है वो जो यतीम, मिस्कीन, असीर का तज़किरा हुआ है। देखिए, कुरान मजीद एक इल्म का समंदर है और इसके हर वर्ड के जो है वो मफ़ाहीम हैं जो समझने की ज़रूरत है। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ यतीम, मिस्कीन और असीर का वर्ड यूज़ हुआ, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि किसी वो जो जिसके माँ बाप नहीं हैं, या वो मिस्कीन जिसके माली हालात कमज़ोर हैं, या वो असीर जो कैद हो, बल्कि यतीम, मिस्कीन, असीर ऐसे माशरे को कहा गया है कि जिसमें जुल्म किया जाता हो, जिसमें मज़लूम की आवाज़ ना सुनी जाती हो, जिसमें बेकस का कोई हमदर्द हमनवा ना हो, और उन इंसान की जो शिनाख्त है वो उसके अल्लाह के अलावा दुनियावी जो वसाइल हैं उसकी शिनाख्त बन जाता है, माली हालात उसकी शिनाख्त बन जाते हैं, और फिर इस तरह जुल्म का हाथ फैल कर हर एक के ऊपर आगे बढ़ता है। तो ऐसे हालात में जो है हमें बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़ात है इस ग्रोह में सितारे की मानंद चमकती हुई नज़र आती है कि जो कमज़ोर अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता उसके लिए बीबी आवाज़ बुलंद करके दिखा रही है, जो हकदार अपने हक़ को तलब नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें अज़्म नहीं है, उसमें वलवला नहीं है, तो बीबी खड़े होकर अपने हक़ के तलब के लिए से बता रही हैं कि तुम्हें किस तरह अपने हक़ को तलब करना, किस तरह जालिम माशरे का मुकाबला करना है। देखिए, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी जागीर थी,
ایسا ہی ہے باغ فدق کی زمین جو رسول خدا نے بی بی فاطمہ کے نام کی، اور جیسا کہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق کہ اپنے اقربا کو ان کا حق دے دو، اب وہ بنی قریظہ اور خیبر کی جو زمین رسول خدا کے حصے میں آئی تھی وہ آپ نے تمام جناب فاطمہ کے نام کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا بات صرف یہ ہے کہ معاملہ جو تھا وہ ذاتی جاگیر کی حد تک تھا، صرف اس کی ریکوری جو ہے بی بی کے پیش نظر تھی؟ ہرگز نہیں۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم سماج کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اگر ہم سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیشہ جو اکنامک پاور ہوتی ہے وہ سیاسی پاور میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نا۔ لوگ سیاسی طور پر مضبوط ہونے کے لیے اپنی اکنامک پاور کو یوز کرتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بی بی سے یہ چھیننا چاہتے تھے تو ان کا دراصل مقصد یہ تھا کہ ان کی جو اکنامک پاور ہے وہ سیاسی پاور میں ٹرانسفر نہ ہو، وہ سیاسی پاور میں ٹرانسفر نہ ہو، اور جو رسول کا خاندان ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ لوگ خود انہیں چھوڑ کر ان سے دور ہو جائیں اور ان پرانے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں جن کو وہ پہلے، اپنے پرانے سرداروں اور پرانے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ جن کو وہ لوگ پہلے دیکھا کرتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک سے واپس آئیں گے انشاءاللہ نئے سوالات لے کے۔ وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی۔ ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا۔ حیا کی ملکہ وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا۔ کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزین صاحبہ جو بہت اچھے انداز میں گفتگو فرما رہی ہیں۔ آئیے ہم ان سے سوالات کا سلسلہ جو جاری ہے اس کو مزید جاری کرتے ہیں۔ کیا جناب فاطمہ زہرا اپنی ذاتی مفادات کے لیے کھڑی ہوئی تھی؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے کہ آیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھڑی ہوئی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ بی بی صرف اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی، بلکہ آپ نے تاریخ میں ایک ایسی پرماننٹ تحریک کی بنیاد رکھی کہ جس تحریک کو ہم مزاحمت کی تحریک کہتے ہیں۔ اور کس چیز کے خلاف مزاحمت؟ ظلم کے خلاف مزاحمت، اور مرکز قیادت کو، مرکز حکومت کو وحی کے اترنے کے مقام سے جدا کرنے کی جو سعی اور کوشش تھی اس کے خلاف مزاحمت، اور ایک ایسی حکومت کو ریجیکٹ کرنے کی جو ہے وہ تحریک کی ابتدا آپ نے کی کہ جن کا منشا اور مقصد جو تھا وہ دنیاوی مفادات سے زیادہ تر ایسوسیٹڈ تھا بنسبت اس کے کہ ان کا جو مقصد اور مفہوم ہو وہ احکام خدا اور ارشادات پیغمبر کے قریب تر ہوتا۔ تو بی بی نے اس جو ٹرینڈ تھا وہ جو اس کے خلاف جو ہے ایسی پرماننٹ تحریک کی جو تھی وہ بی بی نے بنیاد رکھی تھی۔ اور دیکھیے آپ کہ صرف جو بی بی کی گفتگو ہے نا وہ صرف گفتگو بہت اہم نہیں ہے، لیکن جو بی بی کے دربار میں داخل ہونے کا انداز ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ جب بی بی جو ہیں وہ انٹر ہوئی ہیں، دربار میں داخل ہوئی ہیں، تو ان کا انداز اس قدر غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا کہ ان کی ایک چادر کا کونا جو تھا وہ گھسٹتا جاتا تھا، ایک بچے کی انگلی انہوں نے تھامی ہوئی تھی، ایک بچے کو جو ہے وہ ام ایمن اٹھائے ہوئے تھی، اور مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو تھے وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور تمام جو مقدمہ ہے وہ بی بی نے خود لڑا، اور اس مقدمے میں بی بی نے جو ہے وہ مثال دی جناب سلیمان اور جناب پیغمبر جناب داؤد پیغمبر کی جو ہے وہ انہوں نے مثال آرگیومنٹ کے طور پر استعمال کی کہ جس طرح سلیمان پیغمبر داؤد پیغمبر کی وراثت کے حقدار ہیں، وارث ہیں، بالکل اسی طرح نبی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں ان کی وراثت کی حقدار ہوں۔ لیکن جب ان کی اس دلیل کو نہیں مانا گیا تو پھر بی بی نے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اپنا حق کا دفاع کرتے ہوئے پھر بی بی نے صاحب حکومت سے فرمایا، بی بی فرماتی ہیں کہ صاحب حکومت سے کہ جس طرح تمہارا بیٹا تمہاری وراثت کا حقدار ہے، بالکل اسی طرح میں اپنے بابا کی وراثت کی حقدار ہوں۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ جناب فاطمہ نے دربار میں کیا گفتگو فرمائی، اس پہ آپ روشنی ڈالیے ناظرین کے لیے۔
دیکھیے بی جب دربار میں گئی ہیں اور بی نے جو گفتگو کی ہے اس میں اہل دربار اور اہل حکومت سے 5 سوال بی نے کیے. وہ بہت اہم سوال ہے، وہ صرف سوال نہیں ہیں، وہ 5 ٹرینڈز ہیں، وہ 5 انڈیکیٹرز ہیں تاریخ کے جو بی نے ہمیں اس وقت دے دیے تھے جو آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. پہلا سوال جو بی نے ارشاد فرمایا، بی ارشاد فرماتی ہیں کیا ایام جاہلیت کا جو دور ہے وہ پلٹ کر واپس آ گیا ہے؟ یعنی یہ بہت اہم سوال ہے. ابھی رسول خدا کو جو ہے وہ دنیا سے پردہ کیے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے پرانے طریقوں کی طرف، اپنے پرانے رابطوں کی طرف، اپنے پرانے زمانے کی طرف اور پرانے رشتوں کی طرف انہوں نے پلٹنا شروع کر دیا. پھر بی نے دوسرا سوال جو ہے وہ کیا کہ کیا تمہارے اوپر وہ وحی آتی ہے جو میرے باپ پیغمبر پر نہیں آئی؟ یعنی بی نے ارشاد مطلب بی کا یہ سوال اتنا اہم تھا کہ یعنی ایسے کام ہو رہے تھے جو وحی الہی اور رسول خدا کے احکامات کے خلاف تھے، متصادم تھے، برعکس تھے. پھر بی نے تیسرا سوال جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے نزدیک محمد اور فاطمہ کے دین جو ہیں وہ جدا جدا ہیں؟ یعنی مختلف ادیان کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ رسول خدا کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی جو ہے پیغمبر کو آل پیغمبر سے جدا کر دیا جاتا ہے، جدا کر دیا گیا. یہی آج تک چلتا چلا آ رہا ہے نا کہ آج بھی یہی ریت اور روایت باقی ہے جو اس وقت ڈلی تھی کہ پیغمبر کو آل پیغمبر سے جدا کر دیا. اس طرح کہ آج بھی لوگ پیغمبر کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آل پیغمبر کی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ وہی اسی دن یہ ریت پڑ گئی تھی اور وہیں سے چلتا ہوا یہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا سوال بی نے یہ کیا کہ کیا تم لوگوں نے جو ہے تم سب نے تہیہ کر لیا ہے کہ کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا جائے؟ یہ بہت ہی جو ہے وہ حیران کن سوال ہے کہ یعنی اس وقت کتاب خدا کو اس طرح بھلا دیا گیا تھا کہ بی کو کہنا پڑا آمدن کہ کیا تم لوگوں نے کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا ہے؟ پھر بی نے جو سوال کیا، بی ارشاد فرماتی ہیں کیا تم سب لوگ اس لیے جمع ہوئے ہو کہ میرے بابا پر جھوٹ باندھو؟ یعنی بی نے اسی دن اس سوال کے ذریعے انڈیکیشن دے دی تھی، یہ اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بابا پر جھوٹی احادیث کا کاروبار شروع ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیے یہ وہ 5 سوال ہیں جو بی نے کی. یہ 5 سوال نہیں ہیں، یہ 5 وہ ٹرینڈز ہیں، وہ انڈیکیٹرز ہیں تاریخ کے جو اس وقت بی نے دے دیے تھے جو آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. اور آپ اس دن کی بی کی گفتگو کو لے کے آج کی تاریخ پر رکھیے تو یہ وہی سب کچھ ہے، وہی سارا سب کچھ ہے جو بی نے اس وقت بتایا تھا. دیکھیے پیغمبر کو آل پیغمبر سے جدا کرنا، پیغمبر کی ذات کو آل پیغمبر سے جدا کرنا اور کتاب خدا کے نت نئے مطالب نکالنا، اس کے علاوہ جھوٹی احادیث رسول خدا کے حوالے سے ان کے انبار لگا دینا، اور جو ہے وہ ایام جاہلیت کی طرح مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید اسلام جو ہے وہ عربی نظام کا نام ہے. ایسے ہی اب اسلام کو جو ہے وہ عربی نظام کا سمجھنے لگے، سب کہ عرب کے جو طور طریقے وہ اسلام ہے. ہرگز نہیں. اسلام جو ہے وہ عدالت و انصاف کا نام ہے، اسلام انسانی وقار کا نام ہے، اسلام جو ہے وقار انسانی کا نام ہے، اسلام شرافت انسانی کا نام ہے. جس معاشرے میں عدالت و انصاف ہوگا وہی اسلامی معاشرہ ہوگا، اور جس معاشرے میں ظلم ہوگا وہ اسلام سے دور معاشرہ ہے، وہ پیغمبر سے دور معاشرہ ہے. در حقیقت بی نے ان 5 سوالوں کے ذریعے ہمیں 5 ٹرینڈز بتائے، 5 انڈیکیٹرز بتائے تاریخ کے جو آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب محترمہ شہزین صاحبہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو کی اور ماشاءاللہ بہت دل کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے قیمتی موتی ہماری سماعتوں کے، آپ کی سماعتوں کے نظر کیے. اسی کے ساتھ ندا زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.